میرے بھائیوں اور دوستوں، سیرت پہ بات چل رہی تھی اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کی اولاد میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت عبداللہ کو پیدا فرمایا تھا، اور حضرت عبداللہ کی پیشانی پر ہمارے نبی کا نور چمکتا تھا۔ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھی۔ قریش مکہ کی عورتیں اور لڑکیاں وہ حضرت عبداللہ کے حسن و جمال بے مثال پر فریفتہ تھی۔ حضرت عبداللہ کے پیچھے دیوانی اور پاگل ہوئی پھرتی تھی۔ ہر لڑکی کے دل کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح سے میری شادی حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو جائے، کسی طرح سے میری شادی حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو جائے۔ ہر لڑکی کی یہی خواہش ہوا کرتی تھی، لیکن عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کی شادی سیدہ آمینہ کے ساتھ کروا دی۔ اور وہ کیسے کروائی شادی، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کیا وجہ بنی، یہ پچھلے جمعے ساری بیان ہو چکی ہیں۔ تو سیدہ آمینہ کے ساتھ جب حضرت عبداللہ کا رشتہ طے ہو گیا اور شادی ہو گئی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ مخزوم اور قبیلہ بنی عبد مناف کی 200 لڑکیوں کی گنتی کی گئی کہ جنہوں نے بڑھاپے تک کوئی شادی نہیں کی، کہ ان کے دل کی کیا خواہش تھی کہ عبداللہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ رجب کے مہینے میں حضرت عبداللہ اور سیدہ آمینہ کی شادی ہوئی۔ پیر کا دن تھا، رجب کا مہینہ تھا، ان کی شادی ہوئی۔ اور شادی کے پہلے ہی ہفتے میں جو نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا وہ حضرت آمینہ کے پیٹ میں منتقل ہو گیا، اور وہ نور جس کی اللہ نے ہزارہ سال سے حفاظت فرمائی، اور نسل در نسل جو نور چلتا آ رہا تھا اور حفاظت کے ساتھ چلتا آ رہا تھا، اور پاک روحوں کے اندر وہ نور چلتا آ رہا تھا، اور آج وہ اپنی والدہ حضرت آمینہ کے پیٹ میں منتقل ہو گیا، اور اللہ نے یہ اعزاز حضرت آمینہ کو عطا فرمایا، اور وہ نور اپنے حضرت آمینہ کے پیٹ میں پرورش پانے لگا۔ ہمارے نبی اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پانے لگے۔ شادی بڑی خوشی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ حضرت آمینہ کی دن بدن محبت حضرت عبداللہ کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، بڑھتی جا رہی تھی، بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ خوبصورت بہت زیادہ تھے اور محبت کرنے والے بہت زیادہ تھے، اخلاق کے بہت اچھے تھے، تو ان صفات کی وجہ سے بھی اور حضرت آمینہ کی محبت بڑھتی جا رہی تھی، بڑھتی جا رہی تھی، بڑھتی جا رہی تھی، اور حضرت عبداللہ کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور یہ ازدواجی زندگی بڑی ہی خوبصورت انداز میں گزر رہی تھی۔ اور اس کو چلتے چلتے تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو چکا تھا اس شادی کو، اور قریش کی فضیلت عرب کے اندر اس وجہ سے بھی تھی کہ یہ لوگ بیت اللہ کے پاسبان تھے، کہ باقی عرب کے لوگ ان کی عزت اس لیے بھی کرتے تھے کہ ان کے ہاں بیت اللہ ہے، جہاں ہم حج کرنے جاتے ہیں، طواف کرنے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی قریش کی عزت زیادہ تھی کہ یہ تجارت کے لیے یہ سفر کیا کرتے تھے، تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے، یمن کی طرف سفر کیا کرتے تھے، مشرق میں یمن اور مغرب میں شام تھا، اور شام کی طرف بھی سفر کیا کرتے تھے، اور قریش مکہ سال میں ایک دفعہ شام کی طرف لازمی سفر کیا کرتے تھے، جو مغرب میں لازمی سفر کیا کرتے تھے، اور اس قافلے کو کوئی بھی راستے میں لوٹ نہیں سکتا تھا، کوئی لوٹنے کی نگاہ سے دیکھتا بھی نہیں تھا، کہ ہر ایک کے دل میں یہ مکہ والوں کی عزت تھی اور احترام تھا، اور ہر ایک جانتا تھا کہ یہ لوگ مکہ سے آ رہے ہیں اور مکہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہے، اس لیے کوئی بھی ان کو لوٹنے کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، اور یہ قافلہ واحد تھا جو بغیر کسی خوف کے شام جاتا اور واپس مکہ آ جاتا تھا، بغیر کسی خوف کے یمن جاتا اور مکہ واپس آ جاتا تھا تجارت کر کے۔ تو اس سال بھی قافلے کی تیاری ہوئی کہ شام کی طرف قافلہ روانہ ہونے کو تیار ہے، اور عبد المطلب کے 10 بیٹے کھڑے ہوئے ہیں، اور عبد المطلب نے اس دفعہ اپنے لاڈلے بیٹے کو حکم دیا ہے کہ عبداللہ تم قافلے میں جاؤ گے، اس قافلے کے ساتھ تم جاؤ گے، باقی 9 بیٹے ادھر رہیں گے۔
اب 10वें بیٹے حضرت عبداللہ کی باری آئی، قافلے میں جائیں گے اور شام کے لیے قافلہ تیار ہے، سامان رکھ دیا گیا ہے، اونٹ تیار ہو چکے ہیں، بیٹھنے کا وقت ہے، اور حضرت عبداللہ کے جانے کی خبر حضرت آمینہ تک پہنچ چکی ہیں، اور ان کے دل میں قلق سا ہے، ایک صدمہ سا ہے، ایک پریشانی سی ہے، ایک بے قراری سی ہے کہ ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں کہ 1.5 مہینے 2 مہینے ابھی ہوئے ہیں، اور ایک دم سے اتنا لمبا طویل عرصہ جو ہماری جدائیگی کا آنے والا ہے، وہ دل میں بات گھر کر گئی ہے کہ میرے خاوند عبداللہ جا رہے ہیں، میرے خاوند عبداللہ جا رہے ہیں، لیکن چپ ہیں، کیوں کہ عبد المطلب سردار کا حکم ہے، باپ کا حکم ہے، اس لیے خاموش ہیں، اور اس وجہ سے بھی خاموش ہیں کہ تجارت بھی بہت ضروری ہے، اب تجارت کے لیے جانا بھی ضروری ہے، اس وجہ سے بھی خاموش ہیں، کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن دل ہی دل کے اندر ایک درد ہے، ایک اڑن ہے، ایک آہ ہے کہ میرا خامن ابھی تو شادی ہوئی، میں نے تو ابھی جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، ابھی تو میری آنکھیں ان کے حسن سے سیراب بھی نہیں ہوئی ہیں، اور یہ جانے کا نام لے رہے ہیں۔ اور جب قافلہ تیار ہو گیا، حضرت عبداللہ اپنے گھر آتے ہیں کہ جانے سے پہلے اپنی بیوی اپنی بیگم حضرت آمینہ کو الوداع کر دوں، گھر آتے ہیں، گھر آ کے حضرت آمینہ سے ملاقات کرتے ہیں، دونوں میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ سرتاج کب تک واپسی ہوگی، کب تک واپسی ہوگی؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ مکہ سے شام تک جانے کا سفر 1 مہینے کا ہے، اور 1 مہینہ وہاں بھی لگ سکتا ہے، اور واپسی شام سے مکہ 1 مہینے کا سفر، تو 3 مہینے کے بعد تک واپسی ہوگی۔ حضرت آمنہ کے دل میں ایک آہ اٹھی اور کہنے لگی سرتاج اتنا طویل عرصہ، اتنا لمبا عرصہ کہ 3 مہینے کے بعد واپسی ہوگی؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ہاں 3 مہینے لگ سکتے ہیں، 3 مہینے تک واپسی ہوگی۔ تو حضرت آمینہ کہنے لگی کہ سرتاج آپ جائیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کی نصرت کرے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، لیکن آپ تو سفر کے راستے کو انجوائے کرتے ہوئے چلے جائیں گے اور وہاں پہ دل لگا لیں گے، لیکن میں اکیلی، تنہائی، وحشت، میرا کیا بنے گا، میں کیا کروں گی؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ ہاں آمینہ مجھے تیرے جذبات کا احساس ہے کہ ابھی ہماری شادی کو 2 مہینے ہی ہوئے ہیں، مجھے تمہارے جذبات کا احساس ہے، لیکن سفر بھی ضروری ہے کہ ابا جان کا حکم آ چکا ہے اور تجارت کے لیے جانا ہے، سفر بھی ضروری ہے۔ تو حضرت آمینہ کہنے لگی کہ ہاں سرتاج آپ جائیں، اللہ آپ کی مدد کرے، میں آپ کی یاد میں کھو جاؤں گی اور ان 3 مہینے صبر کروں گی۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ آمینہ اللہ تمہاری مدد کرے اور ہم بہت جلد ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر اپنے دل کو خوشی سے منور کریں گے، اپنے دل کو شاداب کریں گے، میں بہت جلد لوٹ کر واپس آؤں گا۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں اللہ آپ کی حفاظت کرے، میں آپ کے انتظار میں ہوں کہ آپ کب واپس آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ گھر سے نکلتے ہیں اور اپنے اونٹ پر جا کے بیٹھتے ہیں۔ حضرت آمینہ کا دل بے قرار ہو رہا ہے کہ میرا خامن جا رہا ہے، اور وہ گھر سے اٹھ کر اپنی جگہ سے اٹھتی ہیں اور بالا خانے میں چلی جاتی ہیں اور دریچے سے دیکھ رہی ہیں کہ سفر کے لیے اونٹ روانہ ہو چکے ہیں، اور حضرت عبداللہ سفر پہ بیٹھ کے چلے جا رہے ہیں، اور قافلہ مکے سے نکل گیا، اور نکلتے نکلتے ایک قافلہ لکیر کی شکل کی طرح ہو گیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ قافلہ پہاڑ کی اوٹ میں گم ہو گیا، اور حضرت آمینہ کا دل ادھر بیٹھ گیا اور تیزی سے دھڑکنے لگا، تیزی سے دھڑکنے لگا، ہائے میرے سرتاج چلے گئے، تیزی سے دھڑکنے لگا کہ ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے، اور اس غم کے اندر حضرت آمینہ کے آنسو میں نکلنے شروع ہوئے، اور وہ کسی ایک انجان دنیا میں کھو جاتی ہیں حضرت آمینہ، اور یہ 3 مہینے کا عرصہ اسی گمسم زندگی میں گزرتا ہے کہ غم بھی ہے، پریشانی بھی ہے، تنہائی بھی ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی، حضرت عبداللہ کی یاد ستاتی ہے، صبح کو بھوک نہیں لگتی کہ خاوند عبداللہ کی یاد ستاتی ہے، گھر میں دل نہیں لگتا کہ خاوند عبداللہ کی یاد ستاتی ہے، رات کو پھر بستر پہ جاتی ہیں تو نیند نہیں آتی کہ خاوند عبداللہ کی یاد ستاتی ہے، اور اسی کشمکش میں 1 مہینہ گزرتا ہے، پھر دوسرا مہینہ گزرتا ہے، پھر تیسرا مہینہ گزرتا ہے، 3
مہینے کے انتظار کے بعد حضرت آمنہ کے دل میں ایک امید جاگ اٹھتی ہے کہ 3 مہینے گزر چکے ہیں، اب قافلہ واپس آئے گا، اب قافلہ واپس آئے گا۔ حضرت آمنہ روزانہ بالا خانے میں شام کو کھڑی ہو جاتی ہیں اور جو راستہ شام کی طرف جا رہا تھا اس راستے کو غور سے کافی دیر تک دیکھتی رہتی ہیں کہ اب قافلہ واپس آتا ہے، اب قافلہ واپس آتا ہے، لیکن روزانہ آنکھیں ناکام واپس لوٹتی ہیں اور وہ نیچے اتر کے آ جاتی ہیں۔ اگلے دن پھر بیٹھ جاتی ہیں، اگلے دن پھر بیٹھ جاتی ہیں کہ اسی انتظار میں کہ 3 مہینے گزر چکے ہیں لیکن قافلہ ابھی تک نہیں آیا، اور اپنے ہی دل کے اندر اپنے جو پیٹ میں جو ہمارے نبی پرورش پا رہے ہیں ان سے باتیں بھی کرتی رہتی ہیں کہ تمہارے باپ آنے والے ہیں، تمہارے ابا جان آنے والے ہیں، کہ میرے بچے تمہارے ابا جان بھی آنے والے ہیں، تو بھی بے قرار ہے دیکھنے کے لیے، میں بھی بے قرار ہوں دیکھنے کے لیے۔ یہ دل میں ایک تصورات چل رہے ہیں، ایک تصورات چل رہے ہیں، اور بیٹھی ہوئی ہیں کہ اچانک سے ایک آواز آتی ہے، کیا کہ قافلہ واپس آ چکا ہے، قافلہ واپس آ گیا، اور مکہ میں شور و غل شروع ہو گیا کہ قافلہ آ گیا۔ کوئی کہہ رہا ہے اونٹ کو ادھر بٹھاؤ، کوئی کہہ رہا ہے ایسے کرو، سامان کو ایسے اتارو، یہ شور و غل چل رہا ہے کہ حضرت آمنہ کے دل کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے، اور وہ اس بے قراری کے اندر فوراً اوپر چڑھتی ہیں، بالا خانے میں کھڑی ہو کے دریچے میں سے دیکھتی ہیں، اور حضرت آمنہ کی نگاہ صرف ایک آدمی کو ڈھونڈ رہی ہے، اور وہ حضرت عبداللہ ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں کہ عبداللہ کدھر ہے، میرے سرتاج کدھر ہیں، وہ ایک کو دیکھ رہی ہیں، لیکن ہر بار نگاہ ناکام لوٹتی ہے کہ حضرت عبداللہ نظر نہیں آ رہے، حضرت عبداللہ نظر نہیں آ رہے، اور آمنہ بار بار دیکھ رہی ہیں۔ حضرت آمنہ کا دل بیٹھے جا رہا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی ہے کہ خدا خیر کرے، میرے خامد نظر نہیں آ رہے، حضرت عبداللہ نظر نہیں آ رہے، خدا خیر کرے، کیا ہوا، وہ نظر نہیں آ رہے۔ اسی بے قراری کے عالم میں حضرت آمنہ بالا خانے سے نیچے اترتی ہیں اور اپنی باندی ام ایمن، جس کا نام برکھا ہے، ام ایمن نک نیم ہے، کنیت ہے، وہ نیچے اترتی ہیں اور ام ایمن سے یہ کہنے کے لیے کہ جاؤ سردار عبد المطلب سے پوچھو تو صحیح کہ عبداللہ نظر نہیں آ رہے، یہ کہنے کے لیے وہ نیچے اترتی ہیں، پریشان ہیں، بے قرار ہیں کہ ابھی وہ نیچے آتی ہی ہیں کہ گھر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ گھر کا دروازہ کھلتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عبد المطلب گھر میں داخل ہوتے ہیں، سر جھکا ہوا اور چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، اور منہ پہ خاموشی ہے، تالا لگا ہوا ہے، اور آنکھیں جھکی ہوئی ہیں حضرت عبداللہ، اور قدم ڈگمگا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اندر آ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ نے عبد المطلب کو اتنا خاموش پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب جب بھی اندر آتے تھے حشاش بشاش اندر آتے تھے، ہنستے ہوئے اندر آتے تھے، کھلکھلاتے ہوئے اندر آتے تھے، لیکن اس دفعہ ہنسی غائب ہے، وہ حشاشت، وہ بشاشت، وہ غائب ہے، نظر نہیں آ رہی، اور سر جھکا ہوا ہے، پریشانی کا عالم ہے، تھکاوٹ ہے، اور پاؤں ڈگمگا رہے ہیں، آہستہ آہستہ اندر چلے آ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ حضرت عبد المطلب کو دیکھتی ہیں، دل اور بیٹھ جاتا ہے، دل کی دھڑکن اور تیز ہو جاتی ہے کہ خدا خیر کرے، خدا خیر کرے۔ اس بے قراری میں حضرت آمنہ فوراً پوچھتی ہیں عبد المطلب سے کہ ابو جی کیا ہوا، آپ چپ کیوں ہیں، اتنے پریشان کیوں ہیں، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ عبد المطلب اپنا سر اٹھاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ حضرت آمنہ کو جب آنسو نظر آتے ہیں تو ایک چیخ سی نکلتی ہے، اور اس چیخ میں آواز نکلتی ہے، ابو چھوٹے سردار، یہ لفظ نکلتا ہے، اور حضرت آمنہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ گھر کے کچھ لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ فوراً اندر بھاگ کے آتے ہیں، حضرت آمنہ کو پکڑتے ہیں، اور ادھر عبد المطلب کی سسکیاں وہ دروازوں سے اور دیواروں سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اور وہ سسکیاں لے کے رو رہے ہیں، اور گھر میں ایک بحرام سا مچا ہوا ہے۔ حضرت آمنہ کو اٹھایا جاتا ہے، پانی کے چھٹے مارے جاتے ہیں، پنکھے سے ہوا کی جاتی ہے، تو کچھ دیر کے بعد آمنہ کو ہوش آتی ہے۔ ہوش آتے ہی وہ پوچھتی ہیں، ابو جی عبداللہ کا کیا بنا، عبداللہ نظر نہیں آ رہے، کیا بنا؟ عبد المطلب رونا شروع ہو جاتے ہیں، اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری بیٹی صبر کر کہ عبداللہ ہمیں روتا ہوا چھوڑ کے اس دنیا سے چلا گیا ہے۔
شام سے واپسی پر قافلہ جب مدینہ پہنچا، یثرب پہنچا، تو مجھے اطلاع ملی کہ عبداللہ بیمار ہے۔ تو میں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو فوراً مدینہ بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کو خیر سے لے کر آؤ، اور میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ اگر تمہیں بتاتا تو مجھے پتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ تم ضد کرو گے کہ میں نے بھی مدینہ جانا ہے، اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ تم کسی حال سے ہو، تمہارا سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے، کہ تمہارے پیٹ میں عبداللہ کی نشانی پل رہی ہے، میں نے اس لیے تمہیں نہیں بتایا۔ میں نے حارث کو بھیجا، لیکن حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ کو موت نے چھین لیا تھا، اور مدینہ والے عبداللہ کو دفنا چکے تھے۔ جب حارث آج ہی قافلے کے ساتھ واپس آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے، حضرت آمینہ کی تصویر سی بن جاتی ہیں، ایک تصویر سی بن جاتی ہیں، حرکت نہیں ہو رہی، منہ خاموش ہے، ہونٹ خاموش ہے، زبان خاموش ہے، آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، اور ایک تصویر سی بنی ہوئی ہے۔ عبد المطلب آگے بڑھتے ہیں اور ایک تھپکی سی دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ میرے بیٹا صبر کر۔ وہ جب وہ تھپکی لگتی ہے، حضرت آمینہ کو جیسے کہ ہوش آ گیا ہو، ایک ہوش آ گیا ہو، اس ہوش آتے ہی حضرت آمینہ رونا شروع ہو جاتی ہیں اور گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ عبد المطلب کی آنکھوں کے سامنے عبداللہ کی تصویر مسکراتی ہوئی وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ عبد المطلب کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، عبد المطلب کا صبر کا دامن ٹوٹ جاتا ہے، اور عبد المطلب کی سسکیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ سسکیاں دروازوں سے ٹکراتی ہیں، دیواروں سے ٹکراتی ہیں، اور باپ کی سسکی بندتی کہ ایک لہر سی چل پڑتی ہے رونے کی، اور عبد المطلب اپنے سر کو جھکا کے اسی عالم میں گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور حضرت آمینہ دن با دن عبداللہ کی یاد میں دن با دن کمزور ہوتی جاتی ہیں کہ عبداللہ کی یاد ہر وقت ستاتی ہے، نہ دن کو سکون آتا ہے، نہ چاند کو، نہ رات کو چین آتا ہے، اور روزانہ بالا خانے میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، اور جو سفر، جو راستہ شام کی طرف جا رہا تھا اس کو دیکھتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں۔ کبھی شادی کا جوڑا نکال لیتی ہیں، اس کو دیکھتی ہیں اور روتی رہتی ہیں، کبھی اپنے پیٹ کو دیکھتی ہیں کہ عبداللہ کی نشانی پل رہی ہے اور روتی رہتی ہیں۔ ام ایمن حضرت آمینہ کو تسلی دیتی ہیں اور تھپکی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مالکان حضور بس کریں کہ آپ نے عبداللہ کی یاد میں اپنے آپ کو نڈھال کر دیا ہے، آپ تو دیوانہ بن گئی ہیں، حضرت عبداللہ کی یاد میں اپنے آپ کو سنبھالیں، کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہی ہیں؟ لیکن حضرت آمینہ کا منہ خاموش، کوئی الفاظ نہیں نکل رہا کہ وہ بالکل خاموش ہیں۔ ہر دن ایسے گزر رہا ہے، مہینے گزر رہے ہیں کہ حضرت آمینہ بالکل خاموش ہیں۔ حضرت باقری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ سے، حضرت آمینہ کے پیٹ سے صرف ایک ہی اولاد کو جنا ہے۔ حضرت آمینہ نے اپنے پیٹ سے صرف ایک ہی اولاد کو جنا ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، ہمارے نبی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے تھے، اور حضرت عبداللہ کی عمر اس وقت 25 سال تھی کہ جوانی میں اللہ نے اٹھا لیا کہ ماں کے پیٹ میں ہی ہمارے نبی یتیم ہو گئے۔ جانوروں میں جب ماں مر جائے تب جانور بچہ یتیم ہوتا ہے، اور مرد انسانوں میں جب باپ مر جائے جب انسان کا بچہ یتیم ہوا کرتا ہے، اور ہمارے نبی اپنے باپ کو دیکھا بھی نہیں ہے، ابھی تو 4 مہینے کے ماں کے پیٹ میں ہے اور یتیم ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ سے مناجات کی کہ یا اللہ، ہمارے سردار کے باپ وہ دنیا سے چلے گئے، اور ہمارے سردار، ہمارے نبی جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہے وہ یتیم ہو گئے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، تو اللہ نے جواب دیا کہ میرے فرشتوں اس بچے کا میں خود حافظ بھی ہوں، ناصر بھی ہوں، وکیل بھی ہوں، تم اس کے لیے صرف درود و سلام پڑھو، اس کے لیے برکتیں مانگو، اس بچے کے لیے دعائیں کرو، میں خود اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اللہ نے اپنے محمد کو، اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو یتیم پیدا کیا ہے
کہ بچہ جب روتا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ یا تو ماں کو پکارے گا یا تو باپ کو پکارے گا، ابو ابو کہے گا۔ کوئی بچہ اگر اس بچے کو مار دے تو ابو ابو کہتا ہوا بھاگا ہوا جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اپنے ابو کو بلا کے لاتا ہوں، اپنی ماں کو بلا کے لاتا ہوں۔ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو بچہ کیا کہتا ہے؟ میں بھی اپنے ابو سے کہتا ہوں کہ مجھے لے کے دیں گے، میں بھی اپنی ماں سے کہتا ہوں کہ مجھے لے کے دیں گی۔ کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے تو بچہ کیا کہتا ہے؟ اپنے باپ سے کہتا ہوں کہ مجھے لے کے دیں گے، میں اپنی ماں سے کہتا ہوں کہ مجھے بھی لے کے دیں گی۔ لیکن اللہ نے یتیم بنایا ہے کہ میرے نبی کی زبان پہ میرے علاوہ کسی اور کا نام نہ آئے۔ میرا نبی جب بھی کچھ مانگے تو یہ کہے کہ میرا اللہ مجھے دے گا۔ بچپن سے ہی میرا نبی مجھے یہ کہے۔ اگر میں اس کے باپ کو زندہ کر دیتا اور میرے نبی کی یہ عادت بن جاتی ابو ابو کہنے کی، تو فرشتوں بتاؤ فاران میں میرا نبی کس ابو کو پکارتا؟ بتاؤ مکہ میں میرا نبی کس ابو کو پکارتا؟ وہ طائف میں جب پتھر پڑ رہے تھے تو بتاؤ کس ابو کو پکارتا؟ وہ غزوہ بدر کے موقع پر بتاؤ کس ابو کو پکارتا؟ احد میں بتاؤ کس کو پکارتا؟ بدر میں بتاؤ کس کو پکارتا؟ غزوہ خندق میں بتاؤ کس کو پکارتا؟ غزوہ خیبر میں بتاؤ کس کو پکارتا؟ غزوہ حنین میں بتاؤ میرا نبی کس ابو کو پکارتا؟ میں نے ابو ہی اٹھا دیا کہ میرا نبی بچپن سے ہی ایک ہی لفظ بولے، احد 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 احد، کہ مکہ میں ہو تو مجھے پکارے، مدینہ میں ہو تو مجھے پکارے، بدر میں ہو تو مجھے پکارے، احد میں ہو تو مجھے پکارے، خندق میں ہو تو مجھے پکارے، تبوک میں ہو تو مجھے پکارے، خیبر میں ہو تو مجھے پکارے، حنین میں ہو تو مجھے پکارے، طائف میں پتھر پڑ رہے ہوں تب بھی وہ مجھے پکارے، بھوک سے پتھر باندھا ہوا ہو تب بھی وہ میرا نبی مجھے پکارے، اور گھر میں فاقے چل رہے ہوں تب بھی میرا نبی مجھے پکارے، اور بیٹیوں کو جب طلاق ہو رہی ہو تب بھی میرا نبی مجھے پکارے، اور جب مکہ کے بازاروں میں میرے نبی کو مٹی پھینکی جا رہی ہو اور کفار میرے نبی کا مذاق اڑا رہے ہوں تب بھی میرا نبی مجھے پکارے، بیت اللہ کے سامنے جب میرا نبی نماز پڑھے اور سجدے میں جائے وہ کفار اٹھا کے اوجڑی میرے نبی کے کندھوں پہ رکھ دیں تب بھی میرا نبی مجھے پکارے، کسی باپ کو نہ پکارے۔ شاب ابی طالب کے اندر جب یہ مکہ والے میرے نبی کو بند کر دیں اور کھانا پینا بند کر دیں اور پینا بند کر دیں، ملاقات بند کر دیں، تب بھی میرا نبی مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے۔ اس لیے میں نے باپ کو اٹھایا ہے کہ میں یتیم بنا کے پیدا کر رہا ہوں کہ میرا نبی صرف مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے۔ فرشتوں نے یہ وجہ کی تھی، اللہ نے کیا جواب دیا ہے کہ تم نہیں سمجھتے ہو میری حکمت کو، تم نہیں جانتے ہو میری حکمت کو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ یتیم بن کے بے شک میرا نبی آئے گا لیکن یتیموں کا والی بن کے جائے گا، یتیم بن کے آئے گا لیکن در یتیم بن کے جائے گا، یتیموں کو سہارا دینے والا بن کے جائے گا، بے شک یتیم ہوگا۔ حضرت عبداللہ کی قبر مدینہ میں بنتی ہے، ایک بات یاد آ گئی، حضرت عبداللہ کی قبر مدینہ میں 1400 سال گزر گئے، حضرت عبداللہ کی قبر کو 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے۔ 1977 یہ جو اب گزرا ہے 1977 میں یہ پاکستان کے اخباروں میں یہ بات شائع ہوئی تھی اور سرخیوں میں لکھی بھی تھی، یہ کتابوں میں نے پڑھی کہ 1977 میں جب مسجد نبوی کو کھلا کرنے کا موقع آیا، توسیع کرنی تھی، کشادہ کرنا تھا، اور جب کشادہ کرنے لگے تو راستے میں 3 قبریں پڑ رہی تھی، راستے میں کہ کشادہ کرنا ہے، بیچ میں 3 قبریں آ رہی تھی، ایک قبر حضرت عبداللہ کی تھی اور 2 قبریں 2 صحابیوں کی تھی۔ اب کیا فیصلہ ہوا کہ ان قبروں کو کھود کر ان تینوں کو نکال کے جنت البقیع میں دفن کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ کی قبر کو کھودا گیا، حضرت عبداللہ کی قبر کھودا گیا، اور جب میت کو نکالا گیا حضرت عبداللہ کو تو بالکل تر و تازہ تھی، بالکل تر و تازہ تھی، ایک بھی نشان نہیں تھا کہ بسودگی کا نشان ہو، بالکل تر و تازہ تھی۔ مولانا نے اپنی کتاب میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ بالکل تر و تازہ تھی، بالکل تر و تازہ۔ اور جب باقی 2 صحابہ قبروں کو نکالا گیا، ان کی میتوں کو نکالا گیا، وہ بھی بالکل تازہ تر و تازہ تھی جیسے ابھی دفن کیا ہو، اور ان کو نکال کر جنت البقیع میں دفن کیا ہے۔ ام ایمن حضرت آمنہ کو تسلی دیا کرتی تھی کہ مالکان بس کرے،
ام ایمن ان کا اصل نام ہے برکھا، برکھا ام ایمن کا اصل نام۔ حضرت عبداللہ نے جو وراثت چھوڑی ہے، جو وراثت چھوڑی ہے اپنے انتقال کے بعد، جو وراثت چھوڑی ہے اس میں یہ ایک باندی تھی ام ایمن، اور 5 اونٹ تھے اور کچھ بکریاں تھیں، بس یہ ٹوٹل وراثت تھی ہمارے نبی کے والد کی جو ہمارے نبی کی طرف منتقل ہونی تھی۔ ام ایمن کا اصل نام برکھا ہے، برکھا، یہ حبشہ کے رہنے والی ہے، اور ہمارے نبی کی پرورش زیادہ تر ام ایمن کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ ام ایمن ہمارے نبی سے بہت پیار کرتی تھی، بہت پیار کرتی تھی، ان کو نہلاتی تھی، ان کو کھانا کھلاتی تھی، ان کو پانی پلاتی تھی، ان کے کپڑے بدلتی تھی، ان کو سلاتی تھی، ان کو جگاتی تھی کہ حضرت آمینہ ام ایمن کا یہ پیار دیکھ کر بڑی خوش ہوا کرتی تھی، بڑی خوش ہوا کرتی تھی۔ لیکن ایک دل میں جو درد تھا وہ ہر وقت تازہ رہتا تھا، وہ ہر وقت تازہ رہتا تھا کہ کاش کہ عبداللہ ہوتا، اپنے بیٹے کو دیکھتا، کاش عبداللہ ہوتا۔ اسی غم کے اندر ایک دفعہ اپنے سسر عبد المطلب سے اجازت مانگی کہ میں مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ اجازت ملی، سفر میں کون ہے؟ ام ایمن ہے، ہمارے نبی ساتھ ہیں، اور حضرت آمینہ 2 اونٹوں پہ سوار ہو کر مدینہ چلی گئی، مدینہ چلی گئی۔ یہ بات سے بات نکلی ہے ہمارے نبی کی پیدائش میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا، تو وہ مدینہ چلی گئی سفر کرنے کے لیے۔ عبد المطلب کے ننہال میں، عبد المطلب کے ننہال بنو نجار، وہاں پہ جا کے حضرت آمینہ نے ٹھہراؤ کیا، پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ جا کے وہ ٹھہری۔ دار النابغہ وہ جگہ کا نام ہے جہاں پر حضرت آمینہ نے جا کے پڑاؤ کیا، جہاں پہ وہ ٹھہری، اور پھر وہ حضرت عبداللہ کی قبر پہ گئی، حضرت عبداللہ کی قبر پہ گئی کہ تاکہ میرا جو ایک غم ہے، ایک درد ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن جب قبر مبارک پہ پہنچی ہیں تو وہ غم، وہ زخم اور بڑھنا شروع ہو گیا، اور بڑھنا شروع ہو گیا کہ منہ خاموش ہے، آنکھیں خوش ہیں، لیکن دل رو رہا ہے، دل رو رہا ہے۔ کبھی قبر کو دیکھتی ہیں، کبھی ہمارے نبی کو دیکھتی ہیں، کبھی قبر کو دیکھتی ہیں، کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں، اور دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں کہ کاش عبداللہ زندہ ہوتے، اپنے اس برخوردار کو دیکھتے، اپنے بیٹے کو دیکھتے، چومتے رہتے کہ اتنا خوبصورت اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ کبھی سینے سے لگاتے، کبھی ماتھے کو چومتے، کبھی گالوں کو چومتے، کبھی آنکھوں کو چومتے، کبھی کندھے پہ بٹھاتے، کبھی انگلی پکڑ کے سفر پہ لے جاتے، کھلونوں کے ڈھیر لگا دیتا میرا عبداللہ اپنے بیٹے کے لیے، رنگ برنگ کے کپڑے لے کر آتے، اپنے بیٹے کو پہلاتے۔ یہ دل میں باتیں چل رہی ہیں، دل میں باتیں چل رہی ہیں کہ تیار کر کے مکہ کی گلیوں میں انگلی پکڑ کے اپنے بیٹے کو لے کے جاتے، اور اپنے بیٹے کے حسن کو لوگوں کو دکھاتے کہ دیکھو کتنا خوبصورت بیٹا ہے میرا، اور اپنے دوستوں کے سامنے فخر کرتے کہ اللہ نے چاند سا بیٹا مجھے دیا ہے، اور کبھی کندھے پہ بٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے۔ یہ دل میں بات چل رہی تھی۔ خوشبوئیں لے کر آتے، اپنے بیٹے کو لا کے تحفہ دیتے، جوتی لے کر آتے، اپنے بیٹے کو لا کے تحفہ دیتے، کبھی اونٹ کی سواری کرواتے، کبھی گھوڑے کی سواری کرواتے، کبھی خچر کی سواری کرواتے۔ یہ دل میں باتیں چل رہی ہیں، دل میں باتیں چل رہی ہیں کہ ایک دم چیخ ماری، اور چیخ مار کے کہنے لگی کون ہے جو میرے بیٹے کو کھلونے لا کے دے گا، کون ہے جو میرے بیٹے کی انگلی پکڑ کے مکہ کے بازاروں میں چلائے گا، کون ہے جو میرے بیٹے کی یتیمی کا سہارا بنے گا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دم آواز آئی، آمینہ فکر نہ کر، اس بچے کی فکر کرنے والا ابھی زندہ ہے، ابھی موجود ہے، اور وہ ایسا زندہ ہے کہ یا حی یا قیوم، ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس کو موت نہیں آتی، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو فکر نہ کر، تیرے بچے کی فکر کرنے والا موجود ہے۔ کھلونا مانگے گا، میں چاند کو کہہ دوں گا کھلونا بن جائے اس کا، 2 ٹکڑے کروا دوں گا۔ درختوں کی طرف اشارہ کرے گا، میں درختوں کو انگلی کے اشارے پہ نچا دوں گا۔ اگر پہاڑوں کی طرف اشارہ کرے گا، میں پہاڑوں سے کہوں گا اس کو سلام کرو۔ اگر انگلیوں کا اشارہ کرے گا، میں انگلیوں کے پوروں سے چشمے جاری کر دوں گا اس کے لیے۔ اور اگر سونے کے لیے کہے گا، آرام کرنے کے لیے کہے گا، میں حتیم میں اس کو سلا دوں گا۔ اگر سفر کرنے کی ضد کرے گا، معراج پہ بلا لوں گا۔ یہ میرے نبی کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں کہ حضرت آمینہ کی بے قراری ہے کہ اب وہ وقت آیا ہے،
وہ وقت آیا ہے کہ ہمارے نبی دنیا میں آنے کے لیے، تشریف لانے کے لیے وہ بالکل تیار، کہ 9 مہینے کا عرصہ پورا ہو چکا ہے حضرت آمینہ کا، اسی غم کے اندر، اسی کڑن کے اندر کہ حضرت آمینہ بالکل تیار ہیں، اور ہمارے نبی دنیا میں آنے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور آسمان کے فرشتے بھی اس انتظار میں ہیں، کائنات بھی اس انتظار میں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے اس کا دنیا میں آنے کا وقت آ چکا ہے۔ باقی اگلے جمعے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔